السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ سے ہم بات کریں گے مکان کے اندر یا دکان کے اندر رزق میں روزی میں برکتیں کیسے پیدا کی جائیں۔ ایک چھوٹا سا آپ کو ہم عمل بتائیں گے جس کو کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزی میں رزق میں بے پناہ برکتیں پیدا فرمائے گا۔ چاہے وہ آپ اپنے مکان کے لیے کریں، چاہے دکان کے لیے، چاہے کھیت کھلیان کے لیے کریں، یہ عمل آپ کے لیے بہت بہترین ہے، جس سے کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت آپ کے روزی میں رزق میں بے پناہ برکتیں پیدا فرمانے والا ہے۔ دوستو، اس لیے اس ویڈیو کو دھیان سے پورا واچ کیجیے اور دھیان سے دیکھیے، جس سے کہ بتائے ہوئے ترکیب کے حساب سے آپ عمل کر سکیں اور آپ کو کامیابی مل سکے۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں آگے شیئر ضرور کیجیے، جس سے کہ ہر بھائی اس عمل کو کر سکے اور مکان میں برکتیں پیدا ہو سکیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم پیسے کماتے ہیں، روزی میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، مکان میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل کرنے کے بعد میں آپ کے پیسوں میں بھی برکتیں ہوں گی، آپ کی روزی روٹی میں بھی بے پناہ برکتیں پیدا ضرور ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دوستو، عمل کس ترکیب سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور آپ کو پڑھنا کیا ہے، وہ سب اس ویڈیو کے اندر آپ کو ہم بتانے والے ہیں۔ ہو سکے چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چلیے دوستو، آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ عمل کس ترکیب سے کیا جائے گا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو پاک صاف کو لینا ہے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو پاکی حاصل کر لیجئے، یعنی غسل کر لیجئے اور وضو بھی کر لیجئے، اور ہو سکے آپ کے پاس میں خوشبو اگر ہے تو خوشبو اپنے لباس پہ لگا لیجئے، اور خوشبو اگر نہ ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ ایسے ہی عمل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پاک صاف آپ کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ چلیے دوستو، آپ کو آگے بتاتے ہیں پروسیس کیا ہے جو کمپلیٹ آپ کا ہو سکے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کا پروسیس کیا ہے، کیسے عمل کیا جائے گا۔ آپ نے مان لیجیے پاکی حاصل کر چکے ہیں، وضو بھی آپ نے کر لیا ہے۔ اب آپ پہلے تو ایک جگہ ایسی تلاش کر لیجیے جس جگہ پہ کوئی شور شرابہ نہ ہو، لوگ آتے جاتے نہ ہوں، ایک کمرہ ایک روم تلاش کر لیجیے جس جگہ پہ آپ اکیلے تنہائی میں بیٹھ سکیں، ٹھیک ہے، ایسی جگہ ایک تلاش کر لیجیے، اور جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ آپ کی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ آپ جانماز کو بچھا لیجیے، یا کوئی بھی آپ کو بچھانے والی چیز مل جائے تو اس کو بچھا کر کے اس کے اوپر آپ اطمینان سے بیٹھ جائیے اور ایک تسبیح ہاتھ میں لے لیجیے۔ دوستو، آپ کو کرنا کیا ہے، شروعات کچھ اس ترکیب سے کرنا ہے۔ پہلے تو آپ کو 7 دانے چاول کے لے لینا ہے، 7 دانے چاول کے کچے چاول آپ کو لے لینا ہے، اور عمل کے لیے آپ تیار ہو چکے ہیں۔ 7 دانے آپ نے لے لیے، آپ اطمینان سے پاک صاف ہو کر بیٹھ گئے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی شرابہ نہیں ہے۔ اب آپ کو تسبیح پہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا سا نام آپ کو پڑھنا ہے۔ نام کیا ہے، کس ترکیب سے پڑھنا ہے، چلیے آپ کو ہم بتاتے ہیں، آپ کے سامنے ہم شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو کم سے کم 3 بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ درود یاد نہ ہو تو آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو وہ پڑھ لیجیے۔ سب سے چھوٹی درود بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ یہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں 3 بار۔ 3 بار پڑھنے کے بعد میں اب آپ کو یہ نام پڑھنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا سا نام ہے، اس نام کو آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ لیا، اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے یا کریم یا کریم یا کریم۔ اس ترکیب سے آپ کو 133 مرتبہ یہ نام آپ کو پڑھنا ہے۔
तस्वीर पढ़िए जिससे कि आपको ध्यान हो सके। 133 मतलब ये नाम आपने पढ़ लिया। अब आपको दूसरा नाम एक और पढ़ना है, 133 मरतबा या जब्बार या जब्बार या जब्बार। इस तरकीब से आपको ये भी नाम 133 मरतबा आपको पढ़ना है। अब आपको तीसरा भी नाम 133 मरतबा ही आपको पढ़ना है, या गफूर या गफूर या गफूर। इस तरकीब से आपको ये तीनों नाम 133 मरतबा 133 मरतबा 133 मरतबा आपको पढ़ना है। ध्यान रखें बहुत ध्यान से, आपको 133 मरतबा ही आपको पढ़ना है, न ज़्यादा होना चाहिए न ही कम होना चाहिए। 133 मरतबा ये दोनों नाम आप पढ़ लिए। उसके बाद में वही दुरूद पाक जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी, वही दुरूद पाक आप लास्ट में पढ़ लीजिए 3 मरतबा। मान लीजिए आपने पढ़ी थी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो आप यही दुरूद पाक पढ़ लीजिए 3 बार, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आपने पढ़ लिया। अब आपके पास में जो 7 दाने चावल के हैं, कच्चे चावल के, ये अमल करने के बाद में उन चावल पे आपको दम कर लेना है, यानी फूंक आपको मार लेना है चावलों पे। बस आपका अमल तैयार हो चुका है और ये अमल कुछ ही पल में आप कर सकते हैं। चावल पे आपने दम किया। अब आपको चावल का करना क्या है, एक किसी पहले तो पन्नी ले लीजिए, साफ सी पन्नी हो जिसमें कोई गंदगी ना हो। उस पन्नी के अंदर छोटी सी पन्नी हो जो आपके 7 दाने चावल के वो आ सकें। पन्नी में चावल रख लीजिए और उस पर गांठ गिरह लगा दीजिए। उसके बाद में एक ब्लैक कपड़ा ले लीजिए, काला कपड़ा आप ले लीजिए, छोटा सा वो पन्नी जिसके अंदर चावल हैं, वो पन्नी समेत आपको कपड़े में, काले कपड़े में रख लेना है और एक गिरह लगा लेना है, यानी गांठ उसके अंदर लगा लेना है। बस आपका अमल हो चुका है। अब आप ये 7 दाने चावल के जिस जगह भी रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला वो जगह आपकी रहमतों से भर देगा। चाहे वो आप अपने दुकान में रखें, चाहे मकान में रखें, चाहे अपनी जेब की पर्स में रखें, जिस जगह भी रखेंगे उस जगह पे बरकतें होंगी, आपके पैसों में बरकतें होंगी, आपके मकान में, आपके दुकान में, जिस जगह भी आप रखेंगे। कहने का मकसद ये है कि जहाँ भी ये चीज़ रखेंगे वो जगह आपकी बरकतों से भरपूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला बरकत में पैदा फरमाएगा। ये था आज का हमारा एक छोटा सा अमल, शानदार सा अमल। इसको ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए, जो ज़रूरतमंद इंसान हैं उनको ये अमल मालूम हो सके और वो अमल को कर सकें। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपका उसके क्वेश्चन का आंसर हम दे सकें और आपकी मदद हम कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।